وعدہ ہے میرا آپ سے 24 گھنٹے میں خوشخبری ملے گی۔ یہ خفیہ تسبیح پڑھنے سے یقین نہیں تو ایک بار آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں جو صرف اور صرف 24 گھنٹے کے اندر، صرف ایک دن کے اندر ہی اپنا پورا کام کر دیتا ہے۔ آپ کی خواہش کو پورا کر سکتا ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کو پورا کر سکتا ہے، آپ کی دلی مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ جی ہاں میرے پیارے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایک ہی وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہوتا ہے، ایک وقت اور جو الگ الگ وظائف ہوتے ہیں کوئی الگ ٹائم پر پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک فکس وقت ہے، ایک فکس ٹائم ہے، اسی وقت میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں، جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں، ہر طریقے کی چیز دیکھ دیکھ کر پڑھ کر دعا پوری نہیں ہوئی، خواہش پوری نہیں ہوئی، کامیابی نہیں ملی، وہ آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے فوراً بعد اس ویڈیو کو آپ یاد رکھیں گے۔ ڈاؤن لوڈ کر لینا اس ویڈیو کو، اور جو وقت بتایا گیا ہے اس وقت میں آپ اس کو پڑھ کر کے دیکھیں۔ لوگوں کے بہت زیادہ قرضوں کی ادائیگی ہو گئی اس وظیفے کے ذریعے، بڑے بڑے مقصد پورے ہو گئے، بڑے بڑے انٹرویو میں پاس ہو گئے لوگ، بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ گئے، بڑی بڑی کامیابی پائی ہے لوگوں نے اس وظیفے کے ذریعے۔ ایک بار ہی وظیفہ پڑھا جاتا ہے اور وقت مشکل سے 10 منٹ کا لگے گا آپ کو اس کو پڑھنے میں۔ بہت جلدی سے میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اس کی شرط یہی ہے کہ تازہ وضو کر کے یہ وظیفہ پڑھا جائے، پاک صاف ہو کر یہ وظیفہ پڑھا جائے، اور دل کے اندر سچا پکا یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ یقین نہیں ہو یا یقین میں ذرا سا بھی شک ہو تو وظیفہ نہ پڑھیے۔ یہ چیز کا خیال رکھیے گا، جس کو یقین ہو وہی اس وظیفے کو پڑھے۔ بہت جلدی سے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، یہ خوشخبری پانے کا ایک عمل بھی سمجھیے گا۔ اللہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ آپ کو خوشخبری اللہ نصیب کرتا ہے، ایسے راستے آپ کے لیے کھولتا ہے۔ میں کیا ہی کہوں اس وظیفے کی تعریف میں کیا ہی بیان کروں اس وظیفے کے بارے میں، کیا ہی اس کی تعریفیں میں آپ کے سامنے حاضر کروں۔ جب پڑھو گے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے خود شیشے کی طرح سب کو صاف ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف رہا جائے، اور تم میں سے برا شخص وہ ہے جس سے خیر و بھلائی کی امید نہ رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف نہ۔ زندگی میں مشاہدات و تجربات اہم باتوں اور یادوں کا پتہ دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کیے گئے اعمال وقت کے دھارے میں بہتے چلے جاتے ہیں، اگر چراغ گل ہوتے ہیں تو یادوں کی چراغ روشن ہو جاتے ہیں، یاد کرنے کے لیے الفاظ اور جملے باقی رہ جاتے ہیں، یا پھر وہی یادوں کے چراغ جو اچھے اعمال کرتا ہے فلاح پاتا ہے، اگر ایک برائی کرے گا تو برائی کرتا چلا جائے گا۔ انسان کے نیک اعمال سیلاب کا رخ موڑ دیتے ہیں، آندھی اور طوفان بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ اچھا انسان ریاضی کے سفر کی طرح ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، پر وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اپنے کردار کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہو، کیونکہ موت انسان کو مار سکتی ہے مگر اچھے کردار والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، اور اچھے الفاظ میں بھی بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر لکھی ہوتی ہیں۔ اچھے اور شریف انسان کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ سختی کرے تو وہ سختی سے پیش آتا ہے، جب اس سے کوئی نرمی کرے تو نرم ہو جاتا ہے۔ برے انسان سے جب کوئی نرمی کرے تو سختی سے پیش آتا ہے، اور سختی کرے تو دھیما ہو جاتا ہے۔ اچھا انسان کسی کا دیا ہوا دکھ بھلا دیتا ہے مگر دی ہوئی محبت و شفقت کبھی نہیں بھلاتا۔ اچھے انسان ہو لیکن کبھی دوسروں کو اور جو شر و خیر کا مجموعہ وہ حضرت انسان، ہر انسان میں خیر بھی ہے اور شر بھی۔ انسان کو خیر کو ظاہر کرنا چاہیے تاکہ وہ اچھا انسان بن سکے۔ انسان کے لیے تزکیہ النفس بہت ضروری ہے، جب تک وہ اپنے نفس پر قابو نہیں پائے گا
اچھا انسان بننا مشکل ہے۔ اچھا آدمی بات کرے تو اس کی بات میں وزن ہوتا ہے، اگر وہ گفتگو کر رہا ہے تو اس کی بات کی اہمیت ہوگی، دلائل سے بات کرے تو اہمیت بڑھ جائے گی، اور اپنی بات کرنے میں جس قدر دلائل دے گا اسی قدر اس کی بات کی اہمیت ہوگی۔ شیشے پر ریت مٹی لگ جانے سے کپڑا لگا کر صاف کریں تو وہ شفاف ہو جاتا ہے، لیکن کپڑے کو صاف کرنے کے لیے صابن اور پانی کا استعمال لازمی ہے۔ کپڑا اگر صابن اور پانی سے نہ دھوئیں تو صاف نہیں ہوگا۔ اگر سونے میں کھوٹ ہے تو وہ پانی یا صابن سے نہیں نکلے گی، اس کے لیے آگ میں سونے کو پگھلانا ہوگا۔ سونے کے پگھلنے کے بعد اس میں جو ملاوٹ ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے۔ کھوٹ دور کرنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کے اندر کی کھوٹ نکالنے کے دو طریقے ہیں۔ انسان برائیوں سے دور نیک زندگی گزارے، اپنے آپ کو نیک اعمال پر ڈھالے، کھوٹ نکال دے تو نفس کا تزکیہ ہو جائے گا۔ انسان اپنی زندگی میں گناہ کرتا رہا، وہ ہر برائی کی طرف بڑھتا رہا، جب تک وہ اپنے آپ کو بد اعمالی سے دور نہ کرے تو تزکیہ نفس ممکن نہیں۔ جتنا زیادہ سوچیں گے اتنی زیادہ اذیت میں رہیں گے۔ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں یا پھر مصروف کر لیں۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے وقت اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت مطلب و غرض سے نہیں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ انسان خود عظیم نہیں، اس کا کردار عظیم ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اچھا قیمتی لباس انسان کی پہچان نہیں بلکہ اچھے اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ برائی کسی روپ میں بھی ہو وہ برائی ہے۔ برائیوں سے دور جاتے جائیں، معافی کے قریب ہوتے جائیں گے۔ برائی خواہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ نیک اعمال صالحین کے لیے نہایت بدصورت ہے۔ ہمیں کبھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے جسے ہم کرنا نہ چاہیں۔ ایسا کرنے سے ہم اپنی زندگی میں وہ کر پائیں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جائیں، برا سلوک جو کسی نے کیا اور وہ اچھا عمل جو ہم نے کسی کے ساتھ کیا۔ چار چیزوں کو ہمیشہ سنبھالیں، نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو، راستے میں نگاہ کو، زندگی خود سنبھل جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک مینا نے چڑیا سے پوچھا، انسان ہر وقت دکھی، پریشان، افسردہ کیوں رہتا ہے؟ چڑیا نے سوچ کر کہا، شاید انسانوں کو اللہ پر کامل یقین نہیں، اس لیے وہ پریشان، دکھی اور افسردہ رہتے ہیں۔ جن کا اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہوتا ہے وہ ہماری طرح پرسکون اور مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری ہوئی اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنیں جیسے پرندے اپنی زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ تین چیزیں ذلیل کرتی ہیں، چوری، چغلی اور جھوٹ۔ تین چیزیں ہمیشہ پاک رکھو، لباس، جسم اور خیالات۔ تین باتیں ہمیشہ یاد رکھو، موت، احسان اور نصیحت۔ تین چیزیں قابو میں رکھو، زبان، نفس اور غصہ۔ تین چیزیں باقاعدگی سے پڑھو، نماز، قرآن اور درود۔ تین چیزیں چھوٹی نہ سمجھو، فرض، قرض اور مرض۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، اگر یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ اگر کسی کو ناحق لوگ پریشان اور اذیت دیں گے تو خود بھی تنگ و پریشان اور اذیت میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے اچھا انسان بننے کی کوشش کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے کہ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے ہاں تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، یا علی، انسان کب بڑا بنتا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ برا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ اچھائی کے بدلے میں اسے رسوائی کیوں ملتی ہے؟ خوشحالی کی بجائے تنگ دستی کیوں ملتی ہے؟ صحت کی بجائے بیماریاں کیوں ملتی ہیں؟ خوشیوں کی بجائے غم کیوں ملتے ہیں؟ نیک اور اعمال صالحہ کے باوجود، صدقہ و خیرات کے باوجود، اچھے اخلاق ہونے کے باوجود اسے پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں ملتی ہیں؟ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اچھا انسان ہے کون۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھے وہ ہیں
جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا مجھے کچھ اڑا دو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ تو وہ کہتی ہیں واللہ، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ وہ کہتی تھی کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہیں آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مطلب کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو مہمان آتے ہیں ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں سے سچ بولتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ سب اچھی عادات ہے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ کبھی کمزور یا غریب انسان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا اور نہ ہی اس کی تذلیل کرتا ہے۔ اچھے انسان کی یہ بھی ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دشمن کے لیے بھی اچھے الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ بہترین انسان کی یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے عزت و تکریم اور ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے۔ اچھے انسان کبھی بھی دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا۔ اچھا انسان لڑائی جھگڑوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھے انسان کی یہ بھی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر کبھی طنز نہیں کرتا۔ اچھے انسان کی یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو کبھی گالی نہیں دیتا۔ اچھے انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اچھا انسان ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ہو۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع ہی نہیں ہوتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں، بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ اس لیے اگر کوئی آپ کا دل دکھائے، کوئی آپ کو اچھائیوں کے باوجود آپ کے ساتھ برا کرے تو اسے معاف کر دیا کرو۔ بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اس لیے اگر آپ اچھے ہیں تو اچھے بنے رہیے۔ کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں، کیونکہ اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھنا، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اتنے بھی خشک نہ بن جاؤ کہ تم توڑ دیے جاؤ، اور اتنی نرم بھی نہ ہو بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ اللہ کبھی کسی انسان کو خسارے میں نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ انسان کو وہ شے عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہترین ہوتی ہے، مگر ناشکرا انسان وہ فائدہ دیکھنے سے قاصر رہتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو کہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کھائی ہے کہ حقیقت میں اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ غیر کے پیچھے بھاگے گا تو اللہ تجھے اس کے ہاتھوں توڑے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا، تیرے رشتہ دار، تیری محبتیں، تیری آسائشیں لوٹا دی جائیں گی، تیری دولت واپس لوٹا دی جائے گی، اور جن سے تم محبت رکھتے تھے وہ رویا کرتے تھے، اب وہ تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز ہوگا جب تک تو ان چیزوں کو دور نہ کر دے گا۔ یہ تجھے تکلیف دے گی، بے شک ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ ناظرین، سچے انسان میں پھر ایک برائی ہوتی ہے، وہ یہ کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی کسی سے نہ ڈرے سوائے خدا کے،
اور نہ کوئی کسی سے امید رکھے سوائے اللہ کے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لے کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، یا علی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، تو یہ دکھ، تکلیف، بیماریاں، پریشانیاں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی ہیں؟ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دکھ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، دکھ بھی کوئی نعمت ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے، خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عظیم مقام دینا چاہتا ہے، تو اسے تکلیف، دکھ اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کر اتنا سیکھ لے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ یاد رکھنا، انسان کا دکھ انسان کو سکھانے کے لیے آتا ہے۔ جب تم اس دکھ سے سیکھ لو گے تو وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے، تو تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ہر دکھ درد سے محفوظ رکھے اور ہمیں صبر و شکر ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ پڑھنے کا طریقہ بہت جلدی دھیان سے سمجھیے گا۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کس وقت میں پڑھنے کا طریقہ سمجھیے گا۔ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے شروعات میں 3 مرتبہ یا پھر 1 مرتبہ، وقت کم ہے تو 1 بار ہی پڑھ لیں، اور وقت ہے آپ کے پاس تو 3 بار پڑھ لینا۔ شروعات میں درود پاک پڑھیں۔ آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہے، چھوٹا درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو سب سے چھوٹا درود پاک مانا جاتا ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر درود ابراہیمی آپ کو یاد ہے، بہتر بات ہے 1 بار یا پھر 3 بار پڑھ لیں۔ 1 بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن عظیم کی سورت مبارک پڑھنی ہے 41 مرتبہ، 41 ٹائم، بنا کسی سے بات چیت کیے، اور وہ سورت مبارکہ ہے سورت فاتحہ یعنی الحمد شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، جزا کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے، آمین۔ یہ ہے سورۃ فاتحہ۔ اس کو 41 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، اور جیسے ہی آپ 41 مرتبہ پڑھ لیں گے، اس کے فوراً بعد اتنی ہی بار آپ درود پاک پڑھ لینا جتنا آپ نے اس وظیفے کی شروعات میں 3 یا پھر 1 بار پڑھا تھا، اتنا ہی آپ نے آخر میں پڑھ دینا ہے۔ وظیفہ ختم ہو جائے گا۔ جس بھی حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو پڑھا ہے وہ دل میں ہونا چاہیے، اور یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن عظیم پر، روحانیت پر جو بھی خواہش لے کر کے دل میں بیٹھے ہیں اس وظیفے کو پڑھنے میں، بس اب آپ ان کی خواہش کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے گا، سچے دل سے آپ دعا کریے گا اللہ سے کہ اللہ یہ میرا مقصد ہے، مجھے اس مقصد میں، اس خواہش میں کامیابی دے۔ یہ تمام جو بھی خواہش آپ لے کر بیٹھے ہیں ان کے لیے دعا کریے گا، عاجزی ہو کر، گڑ گڑا کر، یقین سے آپ دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ہے، اور وہ ہر چیز پر قائم رکھنے والا ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ ہر چیز میں کامیابی کو دلا سکتا ہے، بشرط یقین صبر ہونا ضروری ہے۔ اس کو پڑھنے کا وقت سمجھیے گا، پڑھنے کا وقت جو سب سے زیادہ
بہتر وقت بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صبح کو فجر کی نماز جب پڑھتے ہیں تو فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں اس کو 10 منٹ کا وقت نکال کر کے پڑھ لیا جائے، کیونکہ اتنا ٹائم تو رہتا ہی ہے۔ مسجد میں بھی اگر آپ پڑھتے ہیں سنت اور فرض کے بیچ پڑھا جائے، یہ ایک وقت ہے اور یہ سب سے خاص وقت ہے اس وظیفے کے لیے۔ اور اگر کسی وجہ سے اس ٹائم میں نہیں پڑھ پائے، دعا قبولیت کا بہتر وقت ایک اور ہے جو ہے عصر مغرب کے درمیان میں۔ عصر اور مغرب کے درمیان میں عصر کی اذان ہوتی ہے اور مغرب کی اذان ہوتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی اذان سے پہلے اس کے جو درمیان کا وقت ہے اس میں پڑھ لیں گے تو بھی بہت زیادہ یہ وقت بھی فائدہ مند ہے۔ دعا قبولیت کے لیے بہرحال جو پہلا وقت ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اس کو سمجھیے گا، اور اگر کسی وجہ سے نہیں مل پا رہا تو آپ دوسرے وقت کو بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا وظیفہ۔ اب بہت سارے لوگ یہ بھی کمنٹ کریں گے میں اس وظیفے کو روزانہ پڑھنے کا معمول بتا رہا ہوں، تو لوگ یہ بھی کمنٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ وظیفہ جب ایک ہی بار میں خواہش پوری کر سکتا ہے تو روزانہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ہے، وہ ایک دن کیا 24 گھنٹے کیا، وہ ایک سیکنڈ کے اندر آپ کی خواہش کو پورا کر دے، آپ کے مقصد کو سیکنڈ میں پلک چھپکتے ہی پورا کر دے۔ وہ ہر چیز پر وہ دلوں کے راز جانتا ہے، یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اب وہ کسی وجہ سے، اعمالوں کی وجہ سے، انسان کے کارناموں کی وجہ سے یا پھر آزمائش کی وجہ سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ایک دن میں اگر قبول نہ ہو تو دوسرے دن یعنی دوسرے چلے میں اس وظیفے کو آپ کریے گا، اور اس وظیفے کو تب تک پڑھتے رہیے گا جب تک آپ کو کامیابی نہ مل جائے۔ صبر رکھیے گا، صبر نہیں کھونا اور یقین ختم نہیں کرنا۔ دیکھیے گا زندگی کیسے بدلتی ہے، قسمت کا ستارہ کیسے عرش پر آتا ہے، زندگی میں کیسے خوشیاں آتی ہیں، کیسے مقصد پورے ہوتے ہیں، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اتنا کامیاب یہ وظیفہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب اگر اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 باتوں کو میری طرف دھیان سے عمل کر لیجئے گا۔ پہلی چیز، اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لائک کرتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں جا کے آمین ضرور لکھیے گا، اور ایک بار دل سے آمین بول دیجئے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے دل اور زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تمام پریشانیاں آپ کی اسی ہیلے وسیلے سے دور ہو جائے۔ روحانیت کو خود کریں گے تب ہی فائدہ، اور روحانیت کو کوئی پیسوں میں نہیں خرید سکتا۔ اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ جو دوسری چیز میں بتا رہا ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی انسان اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اگر بہت زیادہ پریشان ہے، دشمنوں سے خیر و برکت نہیں ہے، دشمن بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں، جادو ٹونے کی وجہ سے پریشان ہے، بندش کی وجہ سے پریشان ہے، اچانک سے حادثے ہو رہے ہیں، بہت زیادہ ہی پریشانی ہے، تو 24 مقصدوں میں آپ کو کامیابی دلانے والی یہ ایک چیز بتا رہا ہوں، اور ایک نہیں 6 چیزیں ہیں۔ یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کی سکرین پر لگا ہوا ہے، اس ویڈیو کے اندر میں نے سب کچھ بتا رکھا ہے۔ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے گا، ابھی اس ویڈیو کو کلک کر کے اس کو فالو کر دیجئے گا، جو باتیں بتائی دھیان سے سنیے گا، ان پر عمل کریے گا، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ ہر انسان کے کام آنے والا ویڈیو ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔